بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گائز، آج ہم ہالی ووڈ کی ایک ایسی فلم کی کہانی آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کے اندر سے ایک درد کی سرسری سی لہر دوڑا دے گی۔ تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جو چھٹیوں کے لیے ایک فارم ہاؤس آتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنی چھٹیوں کا آغاز اسی فارم ہاؤس سے کیا تھا، مگر اس بار یہ چھٹیاں کچھ اور ہی نکلنے والی تھیں۔ ایک ایسی رات جس کے بعد کسی صبح کی امید باقی نہیں تھی۔ کہانی کا منظر فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک فارم ہاؤس دکھایا جاتا ہے جس میں سائمن اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کی بیوی 2 جڑواں بچے اور بڑے بیٹے آرٹ کے ساتھ پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ جیسے ہی دروازے کی بیل بجتی ہے، اس کی بہن اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دوست اور آخر میں جیمز اپنی بیوی صوفی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ لیکن صوفی سب کو پسند نہیں تھی کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور باقی سب شرکاء امیر تھے، اس لیے کسی کو بھی صوفی پسند نہیں تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی بچی کی جو بہت عجیب و غریب تھی۔ جو بات منہ سے نکالتی تھی وہ پوری ہو کر رہتی تھی۔ اس وقت اس نے پڈنگ مانگی جو بنی ہی نہیں تھی، تو سائمن اور اس کے بچی کے والد پڈنگ لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ اسے خرید کر نہیں لاتے بلکہ چرا کر لاتے ہیں۔ رات ہوتے ہی کرسمس جیسا ڈنر ٹیبل سجایا جاتا ہے، مگر کھانے کے لیے صرف معمولی سا کھانا رکھا ہوتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونے والا تھا۔ سرکاری ٹی وی پر ملکہ اپنا پیغام جاری کرتی ہے جو خود ایک بنکر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو سکون سے رہنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا پر ایک زہریلا بادل چھایا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو اذیت ناک موت دے کر مارتا ہے۔ حکومت کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، صرف تبھی ملکہ سرکاری ٹی وی پر یہ پیغام نشر کر دیتی ہے۔ حکومت بیچاری کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، صرف ایک ہی حل تھا جو کہ ایک موت تھی، جو کہ ایک بغیر درد کے موت تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک گولی جسے ایگزٹ پل کہتے ہیں۔ حکومت اپنی عوام کو یہ کھانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ گولی بغیر درد کے موت دیتی ہے، بالکل آرام سے۔ حکومت سب کو خودکشی کرنے کا مشورہ دے رہی تھی تاکہ اس کی عوام دردناک موت سے بچ سکے۔ سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ کھانے کے بعد ایک گولی کھا لیں گے۔ سب تیار ہو جاتے ہیں، مگر صوفی انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، اگر اس نے یہ گولی کھا لی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی بھی قاتل بن جائے گی، اور یہی سوچ اس کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی سب مر جائیں گے، کیا واقعی کوئی نہیں بچ پائے گا۔ آرٹ سائمن کا بیٹا ہوتا ہے، صوفی کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ بھی خودکشی نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کا یہ فیصلہ اس کے ماں باپ کو پسند نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موت یقینی ہے تو کیوں اذیت برداشت کریں، مگر آرٹ دل میں امید زندہ رکھتا ہے۔ وہ بھاگ نکلتا ہے۔ راستے میں سے ایک کار ملتی ہے جہاں ایک پورا خاندان گولی کھا کر مر چکا ہوتا ہے، مگر ایک چھوٹا شیرخواں بچہ ابھی زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آرٹ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو اس پر زہریلی گیس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں اور کان سے خون بہنے لگتا ہے۔ اب سب لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی موت بھی ایسے ہی دردناک ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر ایگزٹ پل کھا لیتے ہیں، سوائے ایک لڑکی کے جس نے نیند میں گولی کھا لی تھی اور الٹی کر دی تھی۔ اس کی دوست نے اس سے اذیت ناک موت سے بچانے کے لیے چاقو مار دیتی ہے اور پھر خود بھی گولی کھا لیتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، سب مر چکے ہوتے ہیں، زہریلا بادل وہاں سے گزر جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی ہر طرف برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک آرٹ کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ زندہ ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیا اس کا اندازہ درست تھا؟ کیا وہ گیس اتنی مہلک نہیں تھی؟ کیا واقعی کچھ لوگ بچ سکتے تھے؟ اگر باقی بھی لوگ میری طرح بچ سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں بچے؟ شاید وہ یہ پل نہ کھاتے، وہ بھی زندہ ہوتے، لیکن اب صرف آرٹ بچا ہے۔ کیا آرٹ نارمل زندگی گزار پائے گا؟ کیا واقعی وہ زومبی میں تبدیل نہیں ہوگا؟ یہی سوال ہم فلم کے اختتام پر چھوڑ دیتے ہیں۔